अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहुत बरकत करे, आपको परेशानियों से दूर रखे। आज जो वीडियो जिस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ वो बहुत ही एक कह लें कि आजकल के माशरे की ज़रूरत बन गया है। बहुत सारी ये जो टॉपिक है ये मैंने बहुत कॉमन लोगों के अंदर ये चीज़ देखी है। मैंने सोचा कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत समझ के, उनका तरीकाकार समझ के आप लोगों तक पहुंचाऊं कि शायद बहुत से लोग इस वीडियो से कुछ सीखें। ये जो आज की वीडियो है इसका जो टॉपिक है वो है यतीम के बारे में। आप जानते हैं यतीम उस शख्स को कहते हैं कि जिसके वालिद इंतकाल कर गए हों, अल्लाह को प्यारे हो गए हों, ऐसे शख्स को हम यतीम कहते हैं। कुरान पाक में, हदीस मुबारक में यतीम के बारे में बहुत से बयानात आते हैं, लेकिन लोग जानते हुए भी उसको इग्नोर करते हैं। और ये आजकल इतना ये ट्रेंड बना हुआ है कि अगर कोई शख्स यतीम है तो लोग वैसे तो हजारों लाखों रुपया लगा लेंगे अपने अखराजात पे, अपने कह लो अहलो याद पे, अपने घर पे, अपनी गैर जरूरी चीजों पे, लेकिन वो यतीम इंसान की ना तो इज्जत करते हैं, ना उससे मोहब्बत करते हैं, ना उसको वो टाइम देते हैं, ना ही वो उसकी परेशानी को कम करने के बारे में सोचते हैं। पिछले दिनों मैं कुछ हदीस की किताबें वगैरह सर्च कर रही थी तो वहां से मुझे दो ऐसे वाकयात मिले जो कि स्पेसिफिकली यतीम के बारे में थे और इंसान की रूह कांप जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम के बारे में इतनी स्ट्रिक्ट हदायत की हैं। और वैसे तो हमें सब पता है कि नमाज पढ़नी है, रोजा रखना है, हमने कोई खत्म करवाने हैं, हमने जो है ये काम करना है, वो काम करना है, लेकिन जिस बात पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी तायीद की है, इतनी सख्ती भी बरती है कि यतीम के साथ कोई ऊंच नीच ना हो, हम उस बात को बॉदर ही नहीं करते। आपके साथ में दोनों हदीस के वाकयात शेयर करती हूँ कि एक वाकया ऐसा है कि हदीस पाक में आता है कि एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की मजलिस में बैठे हुए थे तो एक शख्स आया, उसने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बच्चा जो है ना सुबह से गुमा हुआ है, आप प्लीज दुआ कर दें कि मेरा बेटा मिल जाए, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी दुआ के लिए हाथ मुबारक उठाए थे तो मजलिस में एक शख्स बैठा हुआ था, उन्होंने उठ के कहा कि मैंने इसका बेटा देखा है, वो एक पार्क में बच्चों के साथ जो है ना मैदान में खेल रहा है। तो उस शख्स ने दुआ किए बगैर, जाहिर बात है वो बाप था, परेशान था, सुबह से वो अपने बच्चे के लिए बड़ा तड़प रहा था, तो वो अपने बच्चे को ढूंढने के लिए भागा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे आवाज दे के बुलाया और कहा कि तुम क्यों भागे हो। उसने कहा कि आपको तो पता है कि मेरा बेटा सुबह से बिछड़ा, मैं बाप हूं, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, तो मैं जा रहा हूँ ताकि मैं अपने बच्चे को गले लगाऊं, सुबह से कितनी देर हो गई है वो मुझसे बिछड़ा हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खूबसूरत बात की उस शख्स को कि जब तुम उस मैदान में, उस पार्क के करीब जाओगे, बच्चे वहां खेल रहे होंगे, तुम्हारा बेटा भी होगा, तो तुम आवाज अपने बेटे को दोगे बेटा, तुम उसे बेटा कह के मत बुलाना, तुम उसका नाम लेना। तो इस बात पे उस शख्स ने कहा कि मतलब वो मेरा बेटा है, मैं उसका नाम ना लूं, मतलब मैं उसे प्यार से बुलाऊंगा, अभी तो मैं तड़प रहा हूँ, इतनी देर हो गई है मुझसे बिछड़ा है, मैं उसे बेटा कह के बुलाऊंगा कि बेटा इधर आओ, मेरे पास आओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर उन सब बच्चों में जो बच्चा तुम्हारा जिन बच्चों के साथ खेल रहा है, कोई बच्चा यतीम हुआ और तुम इस वक्त एक बहुत तड़प की कैफियत में हो, जैसे एक बाप की मोहब्बत ठाठे मारी होती है, तुम एक बाप हो इस वक्त बड़ी तकलीफ में, अपने बच्चे को जाके बेटा पुकारोगे बड़ी मोहब्बत से, शफकत से, तो अगर उन यतीम बच्चों में से किसी बच्चे ने तुम्हारा ये मोहब्बत भरा लहजा देख के उसको अपना बाप याद आ गया और वो बच्चा यतीम हुआ, तो तुम्हारे मोहब्बत भरे अल्फाज की वजह से उसकी दिल आजारी होगी। तो तुम बेटा कह के मत पुकारना, सिर्फ अपने बच्चे का नाम लेना कि ताकि अगर उसमें कोई भी बच्चा यतीम हो तो उसकी इस बाप, ये बेटे का जो रिश्ता है कि बाप बड़े प्यार से बेटे को बेटा पुकारता है, कि बेटा कहने पे उस बच्चे की दिल आजारी ना हो, उसको अपना बाप ना याद आ जाए कि काश मेरा बाप होता, वो मुझे भी इस तरह प्यार से बुलाता। तो आज हम लोग सोच सकते हैं कि हम लोग ये हमारे माशरे में चीज इन है कि हमें पता होता है हमारे सामने यतीम बच्चे हैं, यतीम लड़के लड़कियां हैं, बेशक जवान है, बेशक छोटे हैं, इट डजंट मैटर, हम जान के उनके सामने एफिशिएंट बनते हैं कि हमारे बाबा हमारे लिए ये लाए, हमारे अब्बू ने हमारे लिए ये खरीदा, हमारे अब्बू के साथ हम यहाँ जा रहे हैं। तो खुदारा आप ये कोशिश करें कि अगर आप किसी यतीम बच्चे को, यतीम बच्ची को जानते हैं, उसके साथ एक तो शफकत से बात करें, अगर वो कोई गलती करता भी है तो आप उसे माफ कर दें।
دوسری بات یہ کہ آپ اس کے سامنے کبھی یہ ڈسکس نہ کریں کہ میرے والد آج میرے لیے یہ لائے، میرے ابو نے یہ کہا، اس سے اس کی دل آزاری ہوگی۔ آپ جان بوجھ کے تو یہ نہیں کر رہے، لیکن ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ آج میرا باپ بھی ہوتا، مجھے بھی وہ یہ لے کے دیتا، میرے لیے بھی وہ کھانے کی چیز لاتا، مجھے بھی لے کے جاتا۔ تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس حدیث مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زیادہ یتیم کا خیال کیا۔ اور تو یہ چھوٹی سی بات تھی، لیکن اس میں اتنی بڑی تائید کی اللہ کے نبی نے کہ یتیم کا ایسے بھی دل نہ دکھے۔ اور ہم سب لوگ اپنے اعمال دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے یتیم کو ہرٹ کرتے ہیں، ہم ان کے سامنے ایسی ایسی بات کر جاتے ہیں کہ وہ شاید کتنا روتا ہو، کتنا ہماری وجہ سے تکلیف میں چلا جائے۔ سیکنڈلی ایک اور واقعہ میں آپ کے ساتھ کوٹ کروں گی، بھی حدیث پاک کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور میری گھر میں میری والدہ ہے، میری بہنیں ہیں، ہم کافی دن سے جو ہے نا ہم نے کھانا نہیں کھایا اور میں یتیم ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں تو ان سے کہیں کہ گھر میں جو بھی کھانے کا سامان ہے وہ دے دیں۔ وہ گئے، انہوں نے سب ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اور سب کے گھروں سے ٹوٹل ملا کے انہیں صرف 21 کھجوریں ملی، اونلی 21 ڈیٹس۔ اور جو 21 کھجوریں ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کھجوروں کو اپنی ہتھیلی مبارک پہ رکھا اور پھر برکت کی دعا پڑھی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا اور اس سے فرمایا کہ 7 کھجوریں تمہاری ہیں، 7 کھجوریں تمہاری بہن کی ہیں اور 7 کھجوریں تمہاری والدہ کی ہیں، اور اسے نصیحت کی کہ صبح 1 کھجور کھانا اور 1 کھجور شام کو کھانا۔ پھر واقعہ میں آتا ہے کہ جب وہ بچہ جانے لگا تو بچہ چلا گیا باہر مجلس کے، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے بھاگ کے اس بچے کے پاس، انہوں نے اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بہترین سرپرست عطا کرے گا، اللہ پاک تمہاری کفالت کرے گا انشاءاللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ کس بات نے تمہیں مجبور کیا کہ تم بھاگ کے اس بچے کے پاس گئے ہو، تم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بس میرے دل میں آیا کہ یتیم ہے، مجھے اس پہ شفقت کرنی چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے، اس وجہ سے میں بھاگ کے گیا، میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ارشاد فرمایا، جو کہ حدیث ہم میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، کہ اگر آپ کسی یتیم کے سر پہ شفقت سے محبت سے ہاتھ پھیرتے ہیں، اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، تو آپ کی کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں، آپ کو کتنی نیکیاں دی جاتی ہیں اور آپ کے کتنے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ان 2 واقعات سے آپ یہ حساب لگائیں کہ اللہ نے اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کا سٹیٹس کتنا اونچا رکھا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کوئی بندہ یتیم ہے، اس کے سر پہ اس کا باپ نہیں ہے تو جو اسے کوئی کچھ بھی کہے گا اٹس آل رائٹ، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں ایون میرے ساتھ یونیورسٹی میں بھی ایک فرینڈ تھی تو وہ اکثر کہتی تھی کہ یار میں یتیم ہوں، میرے والد نہیں ہیں، تو وہ بڑی پریشان رہتی تھی۔ میں اسے ہمیشہ ایک بات کہتی تھی، حالانکہ اس وقت تک مجھے یہ حدیث کے دونوں واقعات نہیں تھے پتا، میں اسے کہتی تھی کہ میں نے اپنے ابو کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو ہم لوگ نارمل لوگ ہیں، ہمارے والدین اللہ پاک سلامت رکھے، سب کے آمین، ہمارے والدین سلامت ہیں، ہمارے سر پہ اللہ رسول کے بعد والدین کا ہاتھ ہے، اوکے، لیکن جو یتیم ہے اس کے سر پہ اللہ کا اسٹریٹ اوے ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کفالت خود کرتا ہے۔ اور یتیم کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ہماری محبت سے زیادہ ان کے ساتھ ان کی محبت اٹیچ ہے۔ تو آپ میں سے جتنے بھی یہ لوگ ہیں جو یتیم ہیں، جن کے والد اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو، تمام لوگوں کے جو بھی والد ہیں والدین، ان کو بہت اعلیٰ بلند مقامات عطا کرے، ان کو اللہ پاک بہت اچھی منزلیں آگے عطا کرے، ان کے گناہوں کی بخشش فرمائے اور ان کو اپنے اور اپنے نبی کے جو سائے میں قدموں مبارک میں جگہ دے۔ لیکن ویڈیو دیکھنے والوں کے لیے ایک میسج ہے کہ خدارا اگر آپ کسی یتیم بچے بچی کو جانتے ہیں، کسی بیوہ عورت کو جانتے ہیں، تو ایک تو آپ ان کی رسپیکٹ کریں اس نیت سے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کی رسپیکٹ کی ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ روز ہر مہینے سودا صرف لاتے ہیں، اپنی آپ ڈفرنٹ ایکسیسریز ہم خریدتے ہیں، ہم بہت سارا سامان خریدتے ہیں جو کہ غیر ضروری بھی ہوتا ہے، اگر تو آپ کوئی ایسا گھر اپنے رشتہ داروں میں یا اپنے محلے میں جانتے ہیں جو کہ یتیم ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی کفالت بھی مشکل سے ہو رہی ہے، تو آپ چھپ چھپا کے ڈھول بجا کے نہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کو بتائیں، محلے والوں کو بتائیں، جی بھائی ہم اس کو پیسے دینے جا رہے ہیں، ہم اس کو منتھلی خرچہ دیتے ہیں، یہ کام مت کریے گا، اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں۔
یتیم کی عزت اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا کہ اس کی عزت بڑی ضروری ہے. آپ چھپ چھپا کے کہ صرف اللہ گواہ ہو اور اللہ کے بعد آپ کو پتا ہو، آپ اس کے گھر میں کبھی راشن ڈلوا دیں. راشن نہیں ڈلوا سکتے کو تھوڑی بہت کھانے کا سامان دے دیں، اس کے بچے کو کبھی گائے بگائے عید پہ کپڑے لے دیں. آپ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ آپ سے کتنا راضی ہوگا اور آپ کی یہی نیکیاں قیامت میں آپ کے کام آئیں گی. تو آپ کے محلے میں اور آس پاس میں اٹس ہمبلی ریکویسٹڈ، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے آپ کو بتانے کا. اور یہ چینل بھی میں نے اس لیے بنایا ہے کہ یہ نہیں کہ میں آپ کو نمازوں روزوں پہ لگاؤں، میں آپ کو دنیا کی جو ایسی حقیقتیں ہیں جن سے انسان بالکل ان کو نیگلیکٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ ہاں بھائی خیر ہے نمازوں روزوں سے ہی ہماری بخشش ہوگی، نہیں. اب کیا پتا کسی یتیم کو ایک دیا ہوا 50 روپیہ آپ کو بخشوا دے، اور کیا پتا آپ کی تہجدیں بھی کام نہ آئیں. یہ تو اللہ جانتا ہے کسی کے اعمال کیا ہیں. تو لہٰذا اگر آپ کسی یتیم کو منتھلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ پرووائڈ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کچھ نہیں دے سکتے، آپ کے ریسورسز نہیں ہیں، آپ اس کے پاس بیٹھیں، اسے کہیں کوئی دکھ ہے کوئی غم ہے میرے سے شیئر کرو، اس سے بات کریں، اسے محبت کی نگاہ سے دیکھیں، اس کی عزت کریں، اور لوگوں کو بھی یہ سکھائیں کہ وہی یتیم کی عزت اللہ اور اس کے رسول نے سکھائی ہے. تو یقین کریں اللہ آپ سے بھی راضی ہوگا اور مجھ سے بھی راضی ہوگا انشاءاللہ. اس ویڈیو کو صرف ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریے گا جو کہ یتیم کا حق ادا کرنا نہیں جانتے. اور لاسٹلی میں آپ سے یہ بات کہوں گی کہ یتیم کی عزت آپ نے اس لیے نہیں کرنی کہ آپ کو جنت ملے گی. یتیم کی عزت آپ نے اس لیے کرنی ہے کہ ہمارے پیارے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں یتیم آئے تھے. آپ سب یہ جانتے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ ان کے والد صاحب کی ان کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا. تو جب دنیا دو جہان کا شہزادہ، ایک ایسا سرکار جس کے لیے دنیا کا ایک ایک پتھر ایک ایک ہیرا بنا، اگر وہ یتیم ہے تو ہم اس یتیمی کی وجہ سے دنیا کے سارے یتیموں کی اگر عزت کریں تو یقین کریں یہ آخرت میں یہ چیز آپ کے بہت کام آئے گی. اللہ تعالیٰ آپ اور میرا حامی و ناصر ہو. پلیز اس ویڈیو کو، اس میسج کو آگے بھی لوگوں کو سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ صرف اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں. اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ کریں، دوسروں کی زندگی میں بھی خوشیاں بانٹیں اور خود بھی خوش رہیں. اللہ حافظ.